ابھی سیلاب کی صورتحال ہے تو اس میں ایک 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے سر؟ ایک تو کتنا لاس ہوا ہے اور جو ابھی جو ڈیواسٹیشن ہوئی ہے اس کو ریکور کرنے میں کتنا عرصہ لگ گیا؟ دیکھیں جی، ابھی تو اٹس ٹو ارلی کہ آپ اسیسمنٹ کریں، بھی تو اسیسمنٹ ہوگی، ابھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے فوج بھی اسیس کرے گی۔ ڈیمیج کافی ہوا ہے، خاص طور پہ کلام اور اترور کے علاقے میں کافی ہوا ہے، بریجز بھی ڈیمیج ہوئے ہیں، ہوٹلز بہت تباہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ 2010 میں بھی یہاں سیلاب آیا تھا اور اسی قسم کے ہوٹل برباد ہوئے تھے، اور جنہوں نے الاؤ کیا ہے دوبارہ اس جگہ پہ ہوٹل بنانے کے لیے کوئی ایسا ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف تاکہ آئندہ یہ نہ ہو۔ یہ ٹائم لگے گا۔ ابھی سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ ہم نے یہاں سے کلام تک روڈ کھولنی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے 15 دن میں کھولیں گے، مجھے امید ہے کہ ہم 6 سے 7 دن میں انشاءاللہ کھول لیں گے۔ وہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں، وہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان تک ہم راشن پہنچا رہے ہیں، اور جو بوڑھے اور جو ٹورسٹ ہیں اور خواتین اور بچے ہیں ان کو ہم وہاں سے نکال رہے ہیں۔ ابھی وہاں پہ کرائسس سچویشن نہیں ہے۔ کرائسس سچویشن اس وقت ہوگی کہ اگر ہم سڑک کھولنے میں ناکام ہوئے، انشاءاللہ ہم جلدی کھول لیں گے، کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں، وہاں پہ لوگ جو رہتے ہیں انہوں نے اپنے لیے سردیوں کا سامان کرنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ٹائم لگے گا۔ روڈ جلدی کھل جائے گی، لیکن اوور آل کنسٹرکشن کرنے میں اور اسیس کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اچھا سر، نوید اکبر، آج نیوز سے۔ سر یہ بتائیے کہ جو اپیل کی گئی ہے اسسٹنس کی، اس کے حوالے سے پاکستان کے عوام کا کیا ریئیکشن ہے، اور ہمارے دوست ممالک کا؟ آپ کی ویسے بھی مبارک ہو کہ آپ کی بڑی اچھی ڈپلومیسی رہی ہے، سفارتکاری جو آپ نے کی عسکری اور بڑی کامیابی سے اس کے نتائج سامنے آئے، تو اب جو آپ نے اپیل کی اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس پر بہت اچھی اوور ویلمنگ رسپانس ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں جب بھی مصیبت ہوتی ہے تو ہماری قوم جو ہے وہ لبیک کہتی ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت بہت فلاحی ادارے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز، نیوی، ایئر فورس، آرمی، گورنمنٹ سب اپنے اپنے سینٹر کھولے ہوئے ہیں، اور کل حکومت ایک جس طرح NCOC تھا اس طرح کا ایک ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہے۔ تمام ایڈ وہاں پہ، اس کی ڈیٹا وہاں اکٹھا ہوگا، اور وہاں سے جو ہمارے پلاننگ کے منسٹر صاحب ہیں وہ پھر ایڈ مختلف جگہ پہ بھجوائیں گے جہاں پہ ضرورت ہوگی، تاکہ ایڈ ریکوائرمنٹ کے مطابق جائے۔ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے۔ لوگ ابھی مجھے خبریں آ رہی ہیں ٹنز آف ٹنز راشن اکٹھا ہو رہا ہے۔ راشن کا اتنا پرابلم نہیں ہوگا، ٹینٹیج کا پرابلم ہے، بیکاز ٹینٹیج ملک میں اتنا اویلیبل نہیں تھا۔ ہم باہر سے بھی منگانے کی کوشش کر رہے ہیں، فوج کے اپنے سٹور سے بھی ہم دے رہے ہیں۔ ٹینٹیج میں تھوڑا، کیونکہ سندھ میں زیادہ پرابلم ہے، ادھر اتنا پرابلم نہیں ہے، سندھ میں زیادہ پرابلم ہے اور بلوچستان میں ہے، وہاں ٹینٹیج کی ضرورت ہے، اور باہر سے بھی منگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوست ممالک نے ماشاءاللہ دیکھیے UAE کی سوٹی شروع ہو گئی ہے، ٹرکی کی شروع ہو گئی ہے، چائنا کی بھی شروع ہو گئی ہیں، باقی ملکوں سے بھی، سعودی عرب سے بھی اور قطر سے بھی انشاءاللہ آنی شروع ہو جائیں گی، پیسے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا ان کا بڑا اچھا رسپانس ہے، انہوں نے کبھی پاکستان کو کبھی بھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہمارے اپنے پاکستانی، خاص طور پہ جو باہر کے ملک کے پاکستانی ہیں، وہ ان کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے، بہت زیادہ امداد آ رہی ہے۔ ریلیف اور ریسکیو کا آپریشن تو ہم جلدی مکمل کر لیں گے، لیکن ری ہیبلیٹیشن میں جس طرح آپ کو یاد ہے آپ کو ایک آیا تھا، الحمدللہ اتنا بڑا تو یہ ثانیہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی خاص طور پہ سندھ میں ہمیں لوگوں کو گھر بنا کے، اور بلوچستان میں گھر بنا کے دینے پڑیں گے، ادھر بھی بنا کے دینے پڑیں گے، اس میں ٹائم لگے گا۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں نا، جب چیلنجز ہوتے ہیں تو اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اس بار انشاءاللہ حکومت پلان کر رہی ہے، کیونکہ کل میں کانفرنس میں تھا، ہم انشاءاللہ پکے گھر بنا کے دیں گے، پری فیب گھر بنا کے دیں گے، جن کی عمر بہت ہوتی ہے اور یہ بار بار کی مصیبت سے لوگ بچ جائیں۔ صحیح۔ سر زرغون شاہ فرام جیو ٹیلی ویژن، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 2010 میں بھی یہ سیلاب آئے تھے، اور اس کی جو فائنڈنگز تھی وہ یہ تھی کہ غیر قانونی تعمیرات ہوئی، دریاؤں کے کنارے اتنے قریب جا کے ہوٹل بنانا، اور پھر کچھ اس کے SOPs طے نہ کرنا کہ اس کی سوائل ٹیسٹنگ کیسی ہو، اس میں سریا کون سا ہو، کیمیکلز کون سے یوز ہو، سیمنٹ کون سا یوز ہو، اس کا بہت بڑا ہمیں لاس ہوا۔ تو ایک تو یہ بتائیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات لیے جائیں کہ آخر ان لوگوں کو روکا جائے کہ بھائی جہاں پہ غیر قانونی ہے وہاں پہ آپ یہ تعمیرات نہ کریں۔ دوسرا سر، شدید یہاں پہ ٹھنڈ شروع ہو جائے گی، تو ڈو یو تھنک کہ ٹینٹیج ول بی سفیشینٹ ٹو سروائیو؟ دیکھیں یہاں پہ اس علاقے کا ماحول اس قسم کا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو سنبھال لیتے ہیں، یہاں پہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ایشو سندھ میں ہے جہاں پانی 4-4 فٹ کھڑا ہوا ہے، یا بلوچستان میں ہے جہاں پہ پورے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ یہاں پہ پھر بھی نقصان ہوا ہے، لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا باقی علاقوں میں ہوا ہے، بہرحال نقصان ہوا ہے۔ ٹینٹیج میں بھی آپ رہ سکتے ہیں، ان لوگوں کو نیچے شفٹ کر کے اپنا جہاں پہ بیس ہے پہاڑ کی وہاں پہ ٹینٹ لگائے جا سکتے ہیں، جہاں پہ سردی قدرے کم ہوتی ہے اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ بار بار جو ہم بناتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے وائلیشن کی ہے، ایک تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ تھینک یو۔